الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ: جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ عنقریب اجر عظیم دے گا۔ آیت نمبر 18 اور 19 بھی دیکھ لیجئے، اسی سے تھوڑا سا آگے ہے، صفحہ نمبر 664، سورت یہی چل رہی ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل ہوئی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ اسی قسم کا مضمون پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، خلیفہ برحق، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے 8واں سالانہ خصوصی گفتگو کا سلسلہ ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو ہے، اور آپ کا دور خلافت 12 سال اور کچھ ماہ تک ہے۔ چونکہ یہ درس قرآن ہے اور اس میں ہم زیادہ تر اسی مناسبت سے ہی گفتگو کریں گے، یہ سورہ فتح کی میں نے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18 اور 19 یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں،
اس پوری صورت میں یعنی سورہ فتح میں، اور اس کی تقریباً 29 آیات ہیں، اس صورت کا اصل پس منظر ہی صلح حدیبیہ سے متعلق ہے، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں پیش آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی ایک بات ابھر کر سامنے لائی جاتی ہے کہ اللہ برحق ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب ذکر جمیل آتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعات ہیں، ان کو آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی ہے، ان کا ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ خلیفہ تھے۔ قرآن مقدس پر غور کریں تو بالترتیب خلافت قرآن سے ثابت ہے۔ بالترتیب کے معنی یہ ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، بعد میں حضرت فاروق اعظم، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ان کو خلفائے اسلام بھی کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب جو ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ ایک سادہ سی بات جس کا تعلق سمجھنے سے ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام میں ہادی عالم، مرشد عالم، قائد عالم، محسن عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل مسلمانوں کے لیے حجت ہے، اور میں اکثر یہ دلیل دیتا ہوں کہ قرآن مقدس بھی ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے سوا سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے قرآن ویسے سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کی ایک نظر آنے والی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں کچھ حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم عین صاد۔ یہ حروف مقطعات جو کہلاتے ہیں، آج تک کوئی اس کا معنی متعین نہیں کر سکا، یقینی اور حتمی ترجمہ کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اس کا ترجمہ نہیں بتایا تو آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ جس کا ترجمہ اور تفصیل بتا دی ہے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، تفصیل اور تشریح بھی موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کسی کو مقرر کر دیا تو یہ بھی حجت ہے، کہہ دیا یہ بھی حجت ہے، آپ کا کہنا بھی حجت ہے، اور آپ کا وہ کام کرنا یہ بھی حجت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ یہ آیت نمبر 29 کے تحت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس نے سب سے پہلے ہمارے اس پاکستان کا جھنڈا بلند کیا تھا پاکستان بن جانے کے فوراً بعد، اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، مشرقی پاکستان میں۔ تو اب دیکھیے انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور یہ تفسیر سعودی عرب کے بورڈ نے اس کو شائع کیا۔ یہ میرے پاس ہے، سعودی عرب کی ہی چھپی ہوئی ہے، فہد فاؤنڈیشن والوں نے اس کو چھاپا ہے۔ اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ علماء کرام نے اخرج شطأہ، سورہ فتح کی بالکل آخری آیت جو کچھ طویل بھی ہے، آیت نمبر 29، اس سے مراد عہد صدیقی ہے۔ فآزرہ، اس سے مراد عہد فاروقی ہے۔
فاستغلظ اس سے مراد عہد عثمانی ہے، فاستوى علی سوقہ اس سے مراد عہد مرتضوی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور کچھ بزرگوں نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اس سے مراد علی الترتیب یہی لیا ہے، یعنی والذین معہ حضرت ابوبکر صدیق، اشداء علی الکفار حضرت عمر، رحماء بینہم حضرت عثمان، تراہم رکعا سجدا حضرت علی۔ اس سے یہ خلافت بالترتیب ثابت ہوتی ہے۔ دوسری اس سے بھی آسان دلیل ہے کہ قرآن میں کہیں ظہر کے 4 رکعات فرض کا ذکر نہیں ہے تو کیا نہیں مانو گے؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں، تفصیلات تو حضور کے فرمان میں ہے، احادیث نبویہ میں ہے، تو ماننا تو پڑے گا۔ تو قرآن کی تشریح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس لیے انہوں نے جس ترتیب سے ان کو خلافت عطا کی وہ سب کے سب برحق ہے، سچ ہے۔ تو گویا پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ آئی کہ خلافت جس کو ہم خلافت اربع کہتے ہیں، خلافت اسلامیہ کہتے ہیں، خلفاء اسلام یا خلفاء راشدین کہتے ہیں، یہ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے حضرت فاروق اعظم ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے یہی ترتیب۔ نمبر 2 کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم ترتیب آگے پیچھے کر لیں، یعنی پہلے کو بعد میں مان لیں، بعد والے کو پہلے مان لیں۔ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں مان لے اور سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مان لے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تھے، اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ اور دور ہے، کوئی کہے کہ اس دور میں تھے، تو اس ترتیب کو آگے پیچھے کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پیچھے لے جائیں اور سورہ الناس یا سورۃ الفلق کو سورہ فاتحہ کی جگہ لے آئیں تو ترتیب بدل جائے گی، تو ترتیب بدلنے کی وجہ سے یہ کفر لازم آ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کوئی شخص مغرب کی نماز کو ظہر کے وقت پڑھے اور ظہر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھے اور کہے یہی صحیح ہے، ترتیب بدل گئی، کفر لازم آ گیا۔ میرا موقف اس ضمن میں یہ ہے کہ خلفاء اربعہ کو ماننا بھی ضروری ہے، خلفاء اسلام کو، اور خلفاء اسلام کو اسی ترتیب سے ماننا بھی ضروری ہے جس ترتیب سے اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان میں حکم موجود ہے۔ اس ترتیب میں تبدیلی کرنا بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ ویسے میں نے یہ حوالہ پیش نہیں کیا آپ کو، یہ دیکھ لیجیے، یہ تفسیر ہے، سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی وہ شخصیت ہیں جس کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ الاسلام کہا تھا۔ اس پر بحث ہوگی، پھر مقابل میں کچھ لوگ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے آپ ہمیں تو نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب جیسی تفسیر قرآن لکھ کر لا دو، مجھے دکھا دو، میں تمہیں بھی شیخ الاسلام کہوں گا۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں ان کی تفسیر پر عرب کے 22 ممالک میں آج بھی پابندی ہے، کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر کے حوالے سے جو کچھ لکھا، آج بھی عرب کے 22 ممالک میں اس تفسیر پر پابندی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، لفظ میں آپ کو بتا دوں، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اس میں